ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وفقنا كما تحب وترضى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين۔ ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ کے 4 نام کون سنائے گا؟ جی آپ سنائیں خالہ جی۔ 4 نام جو کل پڑھائے تھے اور یاد کروائے تھے۔ اکٹھا ہونے کی، آنے کی، سننے کی، بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آج ہم اللہ کا تعارف مزید سورہ بقرہ کے اندر آیت کرسی میں پھر ایک دفعہ ریویو کریں گے۔ اللہ کا تعارف، بہترین اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان اللہ نے آیت کرسی میں کروائی، اور وہ انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ میں آج پھر دہرائیں گے۔ اب ہے اس کے بعد الرحمن اور الرحیم، ان دونوں کا ایک ہی مادہ ہے۔ جو تھوڑا سا فرق ہے آج اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن دونوں کا معنی کیا ہے؟ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ دونوں کا معنی بظاہر ایک ہی ہے، لیکن اندر سے اس میں جو فرق ہے انشاءاللہ آج وہ دیکھیں گے۔ ان دونوں ناموں کو ہم تقریباً اکٹھا لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے رحمان کا معنی اور رحیم کا جو نام ہے وہ سیکھتے وقت ہماری کچھ نیتیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ رحمان کا معنی جو ہے، اس کے جو اندر رحمان اور رحیم میں فرق پایا جاتا ہے، یہ فرق ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ فرق پتہ ہوگا تو ہم اس کی اصل گہرائی جان سکیں گے۔ اس کے بعد ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے رحم اور رحمت کے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ کسی کا عقیدہ مضبوط کرنے کا حل کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اپنے دل میں مضبوط کریں۔ جو چیز ہمارے اپنے دل میں پکی ہو جائے گی اور کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا، پھر اچانک سے ہم گھر میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے درس و تدریس کا، کسی کو سکھانے کا، بتانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، گھر میں بات ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ جب کوئی بات درست نہیں کر رہا ہوگا اور ہمارے علم میں وہ بات ہوگی، ہم چاہے یا نہ چاہے بیچ میں فوراً بول پڑیں گے۔ ہم کہیں گے نہیں، اس کا یہ طریقہ ہے، اس کا یہ معنی ہے، آپ کو اس کا پتہ نہیں چلا، اللہ نے تو اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ جب علم ہوگا تو یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ گنہگار اور نافرمان لوگوں کو قائل کرنا ہے، یہ آج ہم جب جان لیں گے نا تو اس کے بعد ہم نے قائل کرنا ہے کہ لوگوں آپ سے جتنے بھی گناہ ہو گئے وہ رحمان اور رحیم کے سامنے جھک جاؤ، وہ محروم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کر کے دم لینا ہے۔ جب تک کسی کی نرمی اور محبت کی خبر نہیں ہوتی نا تو تب تک اس کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھاتا۔ جب تک ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ تو اتنا شفیق، اتنا رؤوف ہے، جب تک ہم یہ خبر نہیں دیں گے لوگ اللہ کے قریب نہیں ہوں گے۔ یا لوگ ڈر کے دور رہیں گے، یا جھجک سے دور رہیں گے، یا علم کی کمی کی وجہ سے دور رہیں گے۔ ہم نے ان کو یہ چیز باور کروانی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رحمت سے کسی کو محروم نہیں کرنے دینا، ہم نے ان کے دلوں میں شک اور شبہ نہیں رہنے دینا۔ مسلمانوں کو ایسے اعمال کی خبر دینی ہے۔ اس کے بعد ان کو یہ بتانا ہے کہ لوگوں اگر تم یہ کام کرو گے نا تو اللہ کی رحمت پکی تم پر اتر آئے گی۔ آج ہم ان سب چیزوں کو جانیں گے، اللہ کی رحمت کن چیزوں کی وجہ سے ہمیں زیادہ ملتی ہے۔ یہ کام کرو، قرآن بار بار نہیں بتاتا یہ کام کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ آج ہم وہ کام جان لیں گے کہ ان کاموں سے اللہ کی رحمت اترتی ہے،
تو پھر ان کو جان لینے کے بعد ہم لوگوں کو بھی اطلاع دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ لوگوں ایسے اعمال کرو جن سے اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے دیدار کا شوق رکھنا، اس کی محبت اپنے دل میں رکھنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا کہ اللہ کا دیدار کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح پھر یہ نیت کرنا کہ لوگوں آپس میں رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ آپس میں رحم کرنا اور آپس میں رحم کے لیے نرمی اور ہمدردی اور محبت، اس چیز کو کرنا آپس میں، اس کا سیدھا اثر کس چیز پر جاتا ہے؟ اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ یہ مثال، یہ شعر یوں ہی تو نہیں نا کہ تم رحم کرو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ہم اپنے بہن بھائی، اپنے دوست، اپنے ساتھی مسلمان کسی سے بھی اچھا سلوک کریں گے تو آسمان سے رحمتیں اتریں گی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ تمام مخلوق کا آپ کے ساتھ رحم کرنا، خواہ جانور ہیں، پرندے ہیں، ان پر رحم کرنا بھی اللہ کی رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر ایسے جذبے پیدا کر دینا کہ تمام کائنات کی نظریں اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ اتنا کریم ہے، اللہ اپنے بندوں کی بات کس کس حال اور کس کس کیفیت کے بعد بھی سنتا ہے۔ الرحمن اور الرحیم کا لفظ قرآن پاک میں 57 ٹائم، 57 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ الرحیم کا لفظ 115 بار آیا ہے۔ رحمان کا لفظ جو ہے یہ بھی مبالغے کا ہی صیغہ ہے، اور رحیم کا لفظ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، دونوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ رحمان کا لفظ فعلان کے وزن پر، رحیم کا لفظ فعیل کے وزن پر، دونوں میں کثرت، دونوں میں مبالغہ، دونوں میں شدت۔ اب ہم دیکھتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے۔ رحمان کی جو رحمت ہے یہ جانتے ہیں کس کس کے لیے ہے؟ اس پوری کائنات کے ایک ایک ذرے پر اس کی رحمت ہے۔ اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کوئی چیز اللہ کی فرما بردار ہے یا نافرمان ہے، اللہ کی رحمت اس کے لیے ہے۔ اسی طرح رحمان کا صیغہ کافر کے لیے، نافرمان کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے، ہر وقت اللہ کی رحمت کا پھوٹتا ہوا چشمہ، ابلتا ہوا چشمہ ہر ایک کے لیے جاری و ساری ہے۔ اسی لیے تو ہم یہ سارے واقعات سنتے ہیں کہ گنہگار انسان ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافر، ہندو کوئی مندر میں کھڑا ہو کے بھگوان کے نام سے بھی اگر رب کو پکار رہا ہے، رحمان کا نام بھی نہیں جانتا، وہ بھی ایک بار ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ہاتھ جھکا کے کرتا ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، رحمان کی جوش مارتی رحمت اس پر بھی کرم کر دیتی ہے۔ یہ رحمان کی خصوصیت ہے۔ لیکن یہ تمام خصوصیت کہاں تک ہے؟ جب تک کسی مخلوق کی سانس چل رہی ہے تب تک۔ جب یہ ساری مخلوق اپنی قبر میں چلی جائے گی، رحمان کی صفت جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی، یہ نکال دیں، رحمان کی صفت وہیں پر رک جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ رحمان کی صفت اس دنیا تک محدود ہے، اور یہ تمام دنیا کے ایک چھوٹے ذرے سے لے کر ایک بڑی ہستی تک موجود ہے، مگر رحیمی کی صفت کس کے لیے ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لوگوں کے لیے رکھی ہیں نا، وہ ہر ایک کے لیے نہیں رکھی ہیں۔ رحمان کی صفت چیونٹی پر بھی چل رہی ہے، رحمان کی صفت آسمان کے ستاروں اور سیاروں کے لیے بھی رونما ہو رہی ہے۔ رحمان کی صفت جو ہے وہ کافر، ہندو، مشرک، نافرمان، فاسق، گنہگار، فاجر ہر ایک کے لیے حرکت میں ہے۔ اللہ ان سب کو تمام نعمتیں، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کے بھی گھر بنتے ہیں، ان کو بھی ترقیاں ملتی ہیں، ہاں، اور کیسے پاکستان کی ٹیم ہار جاتی ہے اور دوسری ٹیم جیت جاتی ہے، کیونکہ رحمان جو ہے وہ کس کا رب ہے؟ پوری کائنات کا رب ہے رحمان۔ لیکن جو رحیمی کی صفت ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہے اور خاص ہے۔
رحیمی کی صرف مومن کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، چلتی ہے، اسی کے ساتھ مومن سروائیو کرتا ہے، اسی کے ساتھ مومن قبر میں اتارا جاتا ہے، اسی کے ساتھ مومن زمین کے نیچے کے تمام مراحل، اسی کے ساتھ بندہ مسلمان اس دنیا کے اوپر، اس دنیا کے نیچے، اسی کے ساتھ بندہ مومن قبر سے اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ میدان حشر میں دوڑتا ہوا اپنے رب کی ملاقات کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اسی کے ساتھ پل صراط کے تاریک اندھیرے اور مشکلات کو سارے سفر کو کر گزرے گا۔ رحیمی کے صرف کے ساتھ بندہ مومن جس دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اس گھبراہٹ کی شدت میں بندہ مومن اسی کے ساتھ اللہ اس کو نور بنا دے گا، سارے لوگ اندھیروں میں ہوں گے اور وہ اپنی روشنی کے اندر روشن جگمگاتا ہوا سکون کے وقت کے ساتھ، اور پتہ ہے کتنی زندگی، 50,000 سال کا وہ دن، اور یہ رحیمی کی صرف اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی۔ اسی طرح جب اللہ کا دیدار ہوگا اور جنت کے اندر داخلہ ہوگا تو پوری جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، رحمان ہے پوری دنیا پر، رحیم ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن مادہ ایک ہے، رحمت اس کی ایک ہے۔ جو نافرمان ہے وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ پاتے ہیں، صرف ایک حصہ، 99 حصے رحیمیت کے اندر ہیں جو مومن پاتا ہے، جو خاص اسی کو نصیب ہوتے ہیں۔ آج آپ حیران ہوں گے، اللہ کا اتنا کرم، اتنی وسعت، اور جو بیش بہا اس کی رحمتیں ہیں وہ ساری مومن کو نصیب ہوں گی۔ آخر وہ اولیاء اللہ بننے کے لیے اتنی دعوتیں کیوں دے رہا ہے؟ آخر وہ حزب اللہ بننے کے لیے دنیا کو کیوں اتنے، پورا قرآن دعوت ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف پورا قرآن دعوت ہے۔ کس چیز کی دعوت ہے؟ اللہ کے ولی بن جاؤ۔ ولی بننے کے لیے کوئی چوغا پہننا پڑے گا، کوئی خاص گیٹ اپ اختیار کرنا پڑے گا؟ اللہ کا ولی صرف اس کا فرمان بردار بندہ ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کا لفظ اللہ نے راہب کے لیے استعمال نہیں کیا جو جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا اولیاء جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے مزار نہیں بنتے، ان کے بہت بڑے کوئی مقبرے اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، وہ اپنے گھروں کے گمنام جگہوں پہ اور خاموشی سے زندگی گزارنے والے عاجز اور فرمانبردار اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ رحمان اور رحیم کا فرق ہے، مگر دونوں ہی رحمت کے جوش میں سمندر کی طرح، اور پتہ ہے رحمان کی جو ایک حصہ رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہوئی ہے، اس بات سے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث آتی ہے کہ تمام دنیا کے لیے اللہ نے ایک رحمت کا حصہ نچھاور کر رکھا ہے۔ وہ جو ایک رحمت کا حصہ ہے نا، فرمایا وحشی جانور اپنے غاروں میں، اپنے جنگلوں میں جو اپنی اولادوں پہ کام کرتے ہیں اور ان پہ جان نچھاور کرتے ہیں، وہ بھی اس کی ایک رحمت کا ایک حصہ ہے۔ وہ جو مائیں اپنے بچوں کو پالتی ہیں، وہ جو دنیا میں کوئی بڑی سی بڑی مصیبت اور تکلیف تم اٹھا کے سہ لیتے ہو، وہ ایک ہی رحمت ہے۔ پوری کائنات ایک رحمت پر چل رہی ہے، اللہ نے ایک حصہ رحمت کا دیا ہے جس پر پوری کائنات چل رہی ہے۔ 99 رکھیں اپنے اولیاء کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے خاص لوگوں کے لیے، اور وہ جب زندگی، اسی لیے تو یہ ساری کائنات کل کتنی زندگی بنتی ہے اس کو ہم 100% ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، مگر ایک میکسیمم اندازہ کل زندگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اگر قیامت واقعہ ہو گئی جو ایک اندازہ کیا جاتا ہے تو 10-12 ہزار سال بنتے ہیں، صرف 10-12 ہزار سال ایک ایسٹیمیٹ ہے، بڑھ جائے گی اللہ کا، کیونکہ علم تو پکا اللہ نے دیا ہی نہیں قیامت کا، 15,000 سال ہو جائے گی، واللہ عالم 20 ہو جائے گی۔ قیامت کا دن کتنا ہے؟ 50,000 سال۔ برزخ کا وقت کتنا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ جو آدم علیہ السلام کے وقت سے وفات ہونی شروع ہوئی وہ قیامت تک، اس کے تو 20,000 سال پہلے وہ برزخ گزر گئی، پھر اس کے بعد برزخ کے بعد کا 50,000 سال کا دن، اور پھر جنت کی زندگی۔ تھوڑا میں ایسٹیمیٹ کروا رہی ہوں آپ کو کہ 50,000 سال کے بعد جنت کی ابداً آبادہ ہمیشگی کی زندگی، اور اس ساری کی ساری زندگی کو اندازہ لگائیں کتنی لمبی ہے۔ تو اللہ نے کیوں 99 حصے رحمت کے اس جگہ کے لیے رکھے ہیں؟
اور ایک یہاں کے لیے دیا ہے. یہاں ضرورت ہی ایک حصے کی تھی، اور انشاءاللہ العزیز اس کا کرم ہے، اس کے اندازے ہیں، جو ایک رحمت کا حصہ ہمیں دے اور ہماری پوری زندگیاں گزر جائیں، ہمارے آباء و اجداد کی گزر جائیں، اور اس کی ایک رحمت کے اندر ہی ہم کتنے فائدے لے رہے ہیں. تو لہٰذا اس کو پتا تھا کہ 99 حصے اس نے ہمیں کہاں اور کس جگہ دینے ہیں جس سے ہمارا فائدہ ہونے والا ہے. رحمان کے شرعی معنی کیا ہیں؟ اللہ ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. کائنات میں کوئی رحمت کا دوسرا مالک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی تمام رحمتوں کا مالک ہے. اتنی وسعت سے رحمت کسی اور کی نہیں ہو سکتی. یہ رحمان کے شرعی معنی ہیں. اللہ ذوالجلال کی رحمت کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے. آسمان ہو، زمین ہو، اس کے لامتناہی سلسلے ہوں، تو تمام سلسلوں کے لیے جو رحمت استعمال ہو رہی ہے وہ صرف اللہ کی رحمت ہے. واسعت کل شیء، کل شیء. ستارے سیارے کام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، حرکت ان کی درست ہی چل رہی ہے. کبھی اچانک سورج پھٹ پڑے، اس کے اندر آگ ہی آگ ہے، اور اس کے شعلے زمین پر برس پڑے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہمارے نیچے جو زمین ہے، اس 7 زمینوں کے نیچے 7 سمندر ہیں. اگر پانی ہی ابل پڑے ہم یہاں پر ٹھہر نہ سکیں. زمین کے نیچے جو لاوے کیمیکل کی صورت میں ہیں وہ پھٹ پڑے، ہم تصور نہیں کر سکتے جینے کا. تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے سمیٹ رکھا ہے. اللہ کے رحمان کا اور رحیم کا یہ معنی ہے. ہمیں تو صرف اور صرف اتنی سی ہماری سوچ ہے اور اتنے سے ہمارے جو ہے ذہن کی دوڑ ہے. ہم تو رحمت کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے خیال میں رحمت کیا چیز ہے؟ ایک عام انسان، یا ہم یہ کہہ لیں کہ ہماری نفسا نفسی کے دور میں آج میں اور آپ رحمت کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ نہ ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ہمارے رحمان نے ہمارے دل کے اندر کتنے حصے بنائے ہیں اور دل کیسے کام کر رہا ہے. نہ ہمیں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ معدے کو اللہ نے کتنا اچھا بنا رکھا ہے، جو پتھر وتھر ہضم کر کے ہمیں فارغ کر دیتا ہے. نہ ہمیں کبھی خیال آیا ہے جگر کہاں ہے اور اس کے کام کیا ہے. کوئی خیال نہیں. گردے، پھیپھڑے، آنتیں. نہ اندر کی رحمت کو کبھی ہم شمار کر سکتے ہیں، نہ جسم کے ان اعضاء کا ہم میں سے کسی کا اتنا بڑا دل ہو کہ وہ صبح اٹھتے سوچے اللہ انگلیاں بھی سلامت ہیں، اللہ تو نے اعضاء دے رکھے ہیں، اللہ تو نے اٹھی آنکھ کھلنے کے بعد سانس لینے کی کوشش کیے بغیر سانس آ رہا ہے. اللہ ہر چیز تو نے ان رحمتوں کو کبھی شمار نہیں کیا. میری اور آپ کی نظر میں رحمت جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ جو 10 لاکھ 10,000 10 کروڑ نعمتیں، اندرونی اعضاء، بیرونی اعضاء، اولاد، بچے، شوہر، گھر، کام، محبتیں، رشتے جو دے رکھے ہیں، ان کو تو سارا کچھ ڈال دو ڈسٹ بن میں. ڈالا ہی ہوا ہے ہم نے. جس چیز کو گنتی نہیں کیا، جس کو کبھی شمار نہیں کیا، جس کے لیے کبھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوئے، کبھی ان کا شکرانہ ادا نہیں کیا، تو وہ تو ڈال رکھی ہے نا ڈسٹ بن میں. اچھا، ان سب کو ایک طرف کر کے میری اور آپ کی رحمت جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کی عطا کی ہوئی رزق، اللہ کی عطا کی ہوئی خوشیاں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بعد آج دن چڑھا تو کوئی ایکسٹرا فون آ گیا، کوئی ایکسٹرا گھر میں چیز آ گئی، کوئی ایسی، وہ ہے میری اور آپ کی رحمت. ہم اس کو رحمت سمجھتے ہیں. آج یہاں داخل ہوئے، آج یہ ٹیبل آئی ہوئی تھی، ماشاءاللہ اللہ نے کتنی رحمت کر دی. ہماری رحمت تو بس وہ چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں پڑی ہوئی اضافی دکھائی دیتی ہیں. ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد ہمیں یہ بھول جائے گا کہ یہ ٹیبل بھی آیا تھا، یہ ہمارا جز بن گیا. پھر اس کے بعد ایک نئی چیز ملے گی. میری اور رحمت آپ کی کیا ہے؟ وہ نئی عطائیں رحمت ہے. جبکہ رحمت کا اصل معنی کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم مزید ہادی کی تفصیل میں آج سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کس چیز کو اس کی درست ہدایت دے کر ہمارے لیے باعث رحمت بنا رکھا ہے. یہ ہیں وہ رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انکاؤنٹیبل دے رکھی ہیں. رحمت صرف وہ نہیں ہے جو آج اضافی ملی، کل کو گم ہو گئی، نظر آنا بند ہو گئی، تو اس کے بعد پھر اگلی ملے گی تو رحمت سمجھیں گے.
بیٹیاں اللہ نے دے رکھی تھی، بیٹا نہیں تھا، رو رو کے مانگ رہے تھے، اب بیٹا مل جائے گا تو اس کو رحمت سمجھیں گے، نہیں ملا تو رحمت نہیں سمجھیں گے۔ آج رحمت کا یہ مفہوم بھی جان لیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کی ہر عطا رحمت ہے۔ آج یہ ہم سب انسان جانتے ہیں کہ اللہ کو اس کائنات میں سب سے محبوب کون سی ہستی ہوتی ہے؟ انبیاء۔ ایسا ہی ہے، اس کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب بندے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں میں سے بھی پھر رسول ہوتے ہیں، پھر رسولوں میں سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ اولو العزم پیغمبر ہوتے ہیں۔ پھر اولو العزم پیغمبروں کا بھی اللہ نے ایک سردار بنا رکھا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کا ذکر کرنے کی بجائے صرف ایک چیز یاد رکھ لیں، تمام نبی آزمائے گئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تھکنے لگتے، تھوڑے سے پریشان ہو جاتے، دل غم زدہ ہوتا، اللہ قرآن میں اتارتے، اللہ کہتے ہیں نبی تم سے پہلے ایسے نبی اور امتیں آئیں، ان کو لوہے کی کنگھیوں سے چیر دیا گیا، انہوں نے اف تک نہ کی، وہ ہلا مارے گئے اور انہوں نے کہہ اٹھے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ تیری مدد۔ اللہ اپنے نبی کو ایسی باتوں سے تسلی دیتے، یہ نہ کہتے تو رو رہا ہے، تو تڑپ رہا ہے، جا تو جو چاہتا ہے میں کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو تو اس دنیا میں ایسی رحمت نہیں دی، جب دی مصیبت میں کیا دی؟ تسلی دی۔ ابھی میں نے آپ کو ایک امیجن کروایا، اس زندگی میں میری اور آپ کی زندگی کا حصہ کتنا ہے؟ 50-60 سال، اگر وہ بھی رب نے پوری عمر دی تو، ٹھیک ہے؟ اور ہزاروں سال کی اس زندگی میں 50-60 سال کا میرا آپ کا، ہم میں سے کوئی بہت غمزدہ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بڑی مصیبتوں کو سر پہ اٹھائے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ جو زندگی کی تکلیفیں اور مشکلیں ہیں وہ کتنے سالوں کی ہیں؟ کتنے 100 سالوں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کبھی نہیں کہا کہ میری رحمت تم پر اترے گی اور تم فکر مت کرو، میں تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹ کے ساری مصیبتوں سے نکال دوں گا، ایسا نہیں نہ کہا۔ جھوٹی تسلیاں میرے رب نے نہیں دی۔ اب آج ہمیں ایک چیز رحمان کے معنی سے سمجھنی ہے، اگر اللہ ہمیں کسی مصیبت میں ڈال رہا ہے، کوئی نہیں جانتا، میری گود سے میرا چھوٹا سا بچہ جس کے ساتھ میرا دل جڑا ہوا تھا، میں جس کے بغیر جی نہیں سکتی تھی، وہ لے گیا۔ وہ میرا باپ جو میرا واحد سہارا تھا، وہ میری بیوی، وہ میرا شوہر، جو رشتہ بھی تھا، جو بھی دنیا میں، اللہ اس کو لے گیا۔ میں اس کا لے جانا رحمت مان سکتی ہوں؟ کبھی نہیں مان سکتی۔ اللہ اتنا ایمان دے دے کہ رحمان اور رحیم کی صفت کے بعد میں اور آپ اپنی زندگی میں ایک یقین کر لیں جو حقیقت میں یقین ہونے کے قابل ہے۔ اللہ کچھ لے جائے، اللہ کچھ دے جائے، اللہ کچھ چھین لے، اچانک چلتے کاروبار بہہ جائیں اور ہم تنے تنہا کسی جگہ پر رہ جائیں، اور اللہ کی یہ بھی رحمت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رحمت ہے۔ وہ جو میں اس چیز کی طرف میں روؤں گی نا، وہ میں جو صبر کروں گی، وہ جو میں اس وقت اللہ سے دعائیں کروں گی، وہ سب اس کی رحمت کا سبب ہوں گی۔ یہ رحمان کی رحمت ہے، وہ تمہیں دیتا ہے اور آزماتا ہے، وہ تم سے چھین لیتا ہے اور تمہیں آزماتا ہے۔ ہم نے جو رحم کا مطلب صرف اللہ کی عطائیں سمجھ لیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جو رحمان اور رحیم ہے وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے جو آج ہم نے جاننا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ہم تو اس طرح اس کی مثالیں قرآن سے کھولیں تو اس کو تو ہم جو ہے لپیٹ ہی نہیں سکتے لفظوں میں۔ رحمان تو وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، پہلے نہیں کہا، غور کریں نا تو صرف اس سے اتنی بات سمجھ میں آتی ہے۔ پہلے نہیں کہا خالق الانسان، تمہیں پیدا کیا، اور رحمان نے قرآن دیا، یہ پہلے نہیں کہا، بعد میں کہا پیدا کیا، کیونکہ یہ بڑی رحمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، پہلے قرآن دیا اور یہ بڑی رحمت ہے، بعد میں تمہیں پیدا کیا، یہ چھوٹی رحمت ہے۔
ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کو کتنی بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ اس کائنات کی عظیم ترین نعمت کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن سکھا دینا، جو اللہ نے انسانوں کو سکھایا۔ اللہ نے نبی بھیجے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ رحمت الہی ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی ایک مثال ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ لوگوں جو تم جمع کر رہے ہو نا، اور جن چیزوں کو تم بہت اچھا سمجھ رہے ہو، یہ سب کچھ بہت ہی کمتر ہے۔ سب سے بہترین ہوا خیر، سب سے بہترین تم سونے چاندی جمع کر رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، تم زندگی میں اپنے بچوں کو کسی قابل منزل تک پہنچا رہے ہو۔ کل ہماری یہی منزلیں ہیں نا۔ ہر جمع پونجی سے بہتر صرف قرآن ہے، جو تمہارے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے، اور یہ اس کائنات کی سب سے عظیم ترین رحمت ہے۔ اللہ جس پر رحمت کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اسے کیا عطا کرتا ہے؟ اسے قرآن کا علم عطا کرتا ہے، اور پھر اسے عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ جب کسی کے قریب ہو کر اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، تو یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ جب کسی کو نیکیوں میں دوڑنے کی توفیق دیتا ہے، تو یہ اس کی رحمت کا سبب ہوتی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، اس کو نیکیوں کی توفیق ملنے لگ جاتی ہے، وہ چلتے چلتے نیکیاں سمیٹتا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ سست ہوتے ہیں، کسی کا کام کر کے نہیں راضی ہوتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کئی وجوہات ہماری نظر میں ہوتی ہیں، لیکن دراصل اللہ اس کو نیکی کی توفیق نہیں دینا چاہتا۔ جس کو اللہ اپنی رحمت میں لپیٹ لیتا ہے، اس کو راہ چلتے کو بلا کے اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کا کام خیر کا اس سے لے لیتا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، کیونکہ آخری بات رحمت کا خوبصورت نمونہ جنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت، اپنی جنت کو حکم دیتا ہوں، اور وہ جنت جو ہے اس کے لیے ایک حدیث آتی ہے، عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحاجت الجنت والنار، جنت اور دوزخ کا ایک دن جھگڑا ہو گیا، آپس میں دونوں کی بات چیت ہوئی۔ جھگڑا کرنے سے تو باز کوئی بھی چیز نہیں نہ آتی، ان کا جھگڑا ہو گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کے جھگڑے اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں ہوتے، وہ اختلاف رائے ہوتی ہے۔ اب ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا، تو آپ کہنے لگی، جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر متکبر، ظالم اور بہت بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہوا، میرے اندر کمزور لوگ ہوں گے، عاجز لوگ ہوں گے، ان کا کوئی رتبہ نہیں ہوگا، شان و شوکت نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس پر جنت سے کہا تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور دوزخ سے کہا تو میرا عذاب ہے۔ اب جو میرا لفظ ہے نا، اس سے دوزخ کو بھی حوصلہ ہو گیا، بے شک عذاب ہے لیکن اللہ کا عذاب ہے، اور میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اللہ رب العزت کا دوسرا نام ہے الہادی، بلکہ یہ چوتھا نام ہے ہمارے یاد رکھنے والوں میں سے۔ الہادی ہدایت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی نعمتیں اتاری، ان سب سے قیمتی نعمت میں نے ابھی آپ کو کون سی بتائی؟ قرآن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے، اور رحمت کی سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ اللہ بندے کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ فرماتے ہیں قیمتی ترین نعمت ہدایت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بچوں کے لیے، جیسے میں اپنی دعا یاد کرتی ہوں تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے بچوں کو خوشیاں دے، اللہ رزق دے، اللہ ان کو بہترین ترقی والی زندگی دے، اللہ ان کو جو ہے وہ ساری عزتیں دے، دولتیں دے، یہ سب چیزیں ہی مانگتے ہیں نا۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ نعمت ہدایت کو سکپ کر دیں۔ سوچیں ہمارے بچوں کے پاس رزق آ جائے اور ہدایت نہ ہو، کیا طوفان مچائیں گے دنیا میں، کیا حرام کاریاں نہیں کریں گے وہ۔ بغیر ہدایت کے رزق وبال ہے۔ ہمارے بچوں کے پاس علم آ جائے، اور ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، علم ہدایت نہ ہو
تو وہ کیا کارنامے سر انجام دیں گے۔ علم جانتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کس کے پاس تھا؟ قارون کے پاس۔ اس نے علم میں ترقی کر کے کاروبار کے ایسے ٹرکس بنا لیے تھے، ایسی ٹپس اختیار کر لی تھی کہ وہ مٹی کو ہاتھ ڈالتا سونا بن جاتی تھی۔ کتنے خزانے اس نے اکٹھے کر لیے تھے، بڑا عقل والا تھا۔ ابو جہل اس دنیا میں کتنا عقل اور حکمت کا باپ تھا۔ ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا، ابو الحکم، حکمت کا باپ۔ قرآن آیا، نہ مانا تو کیا کہلایا؟ ابو جہل، جہالت کا باپ۔ ابو الحکم اس کا اپنا نام تھا جو معاشرے میں مشہور تھا، بڑی حکمت تھی۔ قرآن کے بغیر نعمت ہدایت کے بغیر سب ضائع ہو گیا۔ اگر یہ نہیں ہے تو خوشیاں سب حرام اور بے سود ہیں، اور ویسے بھی جو چیز پائیدار نہ ہو اور یہیں پر ملے اور یہیں پر ختم ہو جائے، اس کی کیا حقیقت، اس کی کیا اہمیت؟ سب سے زیادہ علم ہدایت بہترین۔ اب یہ ہدایت کس کی طرف سے آتی ہے؟ عربی زبان میں امام راغب اصفہانی کہتے ہیں انتہائی نرمی کے ساتھ کسی کو سیدھا راہ دکھانا ہدایت ہے۔ شرط کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لطافت کے ساتھ اللہ کی ہدایت سے آگاہ کرنا۔ اور امام ابن قیم فرماتے ہیں ہدایت کی 4 اقسام ہیں۔ ایک ہے عام ہدایت۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ۔ ہمارا رب تو وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے، اعطی کل شیء، جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو اس کی ہدایت دے دی۔ کس نے مچھر کو بتایا کہ تم نے اپنی خوراک یہاں سے لینی ہے؟ کس نے شیر کو بتایا تم نے حملہ کیسے کرنا ہے اور اپنے پنجے کیسے گاڑ کے اپنے شکار کو کھا لینا ہے؟ کس نے چڑیا کو بتایا تم نے سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنا گھونسلہ یوں بنانا ہے؟ کس نے چیونٹی کو بتایا کہ تم نے اپنی سردی کے سیزن کی خوراک کو اکٹھا کر کے محفوظ کر کے بلوں میں گھس جانا ہے؟ کس نے بکری کو بتایا کہ تم نے وہ گوشت نہیں کھانا؟ ہر چیز کو ہدایت دی اور ہر چیز کو، یہ چیزیں باہر کی۔ اسی طرح ہمارے اندر کے اعضاء ہیں، وہ جو کام کرتے ہیں کس کے مطابق کام کرتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ چیک اپ کرتے ہیں بچے کا جگر، جسم، اعضاء، ہاتھ پاؤں صحیح کام کر رہے ہیں۔ اور اگر ایک اندر کا یا باہر کا پاؤں نہیں ہل رہا، بس وہ خبر ہی کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا کیجیے۔ یہ سارے اعضاء کو ہدایت، انسٹرکشن، وہ جو بیج ہمارے جو زراعت کے جو کسان ہیں زمین میں بو کے آ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وہ اس بیج کو کون ہدایت دیتا ہے کہ تم نے زمین میں اندر جا کر اتنے پودے تم سے نکلنے چاہیے، اتنی خوراک اس زمین کو چاہیے۔ کس چیز کا ذکر کیا جائے؟ اس سورج، چاند، ستارے کو کس نے ہدایت دے رکھی ہے؟ کیسے صبح آنکھ کھل جاتی ہے سورج کے نکلنے پر؟ کبھی اس کے آنے اور جانے کا وقت ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ یہ ساری ہدایت اللہ رب العزت نے دی ہے، اور یہ ہدایت ہے ہدایت عامہ۔ جس طرح یہ ہدایت عامہ ذرے ذرے کو، بیج کو، چاند سورج کو، چرند پرند کو، ہوا میں اڑتے ہر چیز کو مل چکی ہے، اسی طرح یہ ہدایت عامہ آپ اور ہم میں سے تمام انسانوں کو مل چکی ہے۔ بچپن میں یہ کرنا ہے، بڑے ہوں گے یہ کرنا ہے، جوانی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، بڑھاپے کے کچھ فرائض ہیں، یہ سب چیزیں ہدایت عامہ سے متعلق ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دے رکھی ہیں، آٹومیٹک دے رکھی ہیں۔ لیکن ہدایت خاص کیا چیز ہے؟ ہدایت خاص اللہ کی وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ، کامیابی کا راستہ، اپنی قربت کا راستہ، وہ ہدایت خاص ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا۔ جس طرح جانور ہر طرح کا کام کر رہے ہیں، اسی طرح عام انسان بھی اس کی ہدایت کے مطابق کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں اور اپنی اولادوں کی فکریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔
لیکن ہدایت خاص جو ہے اس کے آگے سے پھر دو حصے ہیں۔ ہدایت خاص یہ ہے اس کا پہلا حصہ ہدایت توفیق ہے۔ ہدایت توفیق یہ ہے یضل من یشاء ویہدی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دیتا ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے؟ اللہ کا جی چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے گمراہ ہو جائیں، ان سے میری جہنم بھر جائے۔ کیا اللہ کو جہنم بھرنے کا شوق ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ توفیق انسان کے اعمال، اخلاق، کردار، اس کی فطرت، اس کی کمزوریاں اس طرف کو سفر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت پھر اس بندے کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتا ہے۔ اور ہدایت کی دوسری قسم ہے ہدایت ارشاد، جو علم سے حاصل ہوتی ہے، جو علم سے علم والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہدایت ارشاد دے کر بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، میں نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا، ایک رہنما کرنے والا، وہ ایک نبی لازمن بھیجا۔ آیت جو اچھا اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت اس ہدایت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہدایت ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی جس سے تو محبت کرتا ہے، جس کے لیے تو ہدایت کو پسند کرتا ہے، جن کے لیے تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتا ہے۔ ابو جہل نبی کا چچا تھا، ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، کیا ان کے نام لے لے کر اللہ کے نبی نے دعائیں نہیں مانگی تھی؟ ابو طالب کتنی محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی سر پہ سایہ کیے رکھا، آپ ان کے لیے روتے تھے، آخری لمحے آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کا دل جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو، سانس نکل رہی ہے اور دل میں یہی ہے اللہ ابو طالب کلمہ پڑھ لے، دنیا سے جاتے جاتے کلمہ پڑھ لے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے نبی تو ہدایت نہیں دے سکتا جسے تو پسند کرتا ہے، تیری چاہت سے ہدایت نہیں ملنے والی۔ نبی بھیج دیے، ہدایت توفیق مل گئی، قرآن سب کے لیے کھلا ہے، علم کے راستے دروازے، ہدایت توفیق بھی سب تک پہنچ گئی، ہدایت ارشاد بھی سب تک پہنچ گئی۔ لیکن اگر ایک نبی اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی دعا اور کوشش سے کسی کو نہیں دے سکتا ہدایت، تو ایک ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے، ایک ٹیچر اپنے بچے کو دے سکتا ہے۔ بھلا جس طرح ایک ماں دن رات دعائیں کرتی ہے، اس کی زندگی کا مشن، ماں کو کچھ سوچتا ہے اپنی اولاد کے علاوہ؟ ایسے لگتا ہے جیسے اولاد ان کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے سجی ہو؟ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ماؤں کو اپنے بچوں کے سوا کچھ نظر نہیں، وہ چاہے آپ ان کو ادھر بٹھا لیں ادھر بٹھا لیں، بچوں سے دور کر دیں، نظر ان کو اپنی اولاد ہی آتی ہے۔ اللہ جانتا ہے ایک استاد کو دن رات اولاد ہی کی طرح اپنے اسٹوڈنٹ نظر آتے ہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس کی نظر بھی اولاد ہی کی طرح اپنے طالب علموں پر ہوتی ہے، وہ بھی اتنا ہی حریص بن جاتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو خوشیاں اور رحمتیں دے دے، وہ بھی اتنا ہی دعا وہ اپنے طالب علموں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو استاد ہی اس لیے بنایا ہے۔ اب یہ جو کنڈیشن آتی ہے، لیکن جس طرح نبی بے بس ہے، انسان مائیں بے بس ہیں، اسی طرح استاد بھی بے بس ہیں۔ توفیق ملے گی ہدایت ارشاد کی تو اللہ کے کرم سے ملے گی۔ اب اس کے کرم کو پانے کے لیے انڈیویجولی، انفرادی اس بندے کو ہی جھکنا پڑے گا۔ ماں چاہتی رہے، نبی چاہتا رہے، دنیا چاہتی رہے، استاد چاہتا رہے، اگر شاگرد، اگر طالب علم، اگر وہ بچہ خود نہیں قدم اٹھاتا اور اللہ سے سربسجود نہیں ہوتا، اللہ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ پہلا قدم انسان کا، باقی تمام قدم کس کے ہوں گے؟ اللہ رب العزت کے ہوں گے۔ وہ حدیث یاد کر لیا کریں کہ انسان ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ 10 قدم اٹھاتے ہیں۔ انسان چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کر آتے ہیں، لیکن قدم پہلا اللہ کا نہیں ہوگا، وہ بندے ہی کا ہوگا۔ وہ رحمان ہے نا، اس نے پیدا کیا ہے تو وہ رزق بھی دے گا، وہ ہر نعمت دے گا، مگر نہیں دے گا نا تو ہدایت بن مانگے نہیں ملے گی۔
اسی طرح یہ ساری تقسیم سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عدل اور سراسر عدل کا فیصلہ ہے۔ اللہ ہی نے اس کو صرف اور صرف ہدایت کو اس سے روکا ہے جو اپنی نفسانی خواہش کا پیروکار بن جاتا ہے۔ خواہشیں اللہ نے سب میں رکھی ہیں، لیکن جو خواہشات کا عادی اور ان کا غلبہ پا لیتی ہیں خواہشیں، اللہ صرف اسی کو محروم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ روم کی آخری آیت میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وہ لوگ جو میرے راستے میں، فینا ہمارے راستے میں، انتھک کوشش، جہاد، محنت، اتنی اسٹرگل کر لیں تو پھر لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہمارے جو راستے ہیں نا، علم کے راستے ہیں، نور کے راستے ہیں۔ علم چھوٹی سی چیز ہے، علم کا معنی کیا ہے؟ ہاں، اللہ کو جان لینا۔ علم کا معنی اللہ کو پا لینا، اللہ کی قدرت تک کو سمجھ جانا۔ یہ آپ میں اب جو اللہ کے نام کے معنی جان رہے ہیں، یہ سب اللہ کے نام کے معنی کس کی معرفت حاصل ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اللہ کی باتیں سمجھنی ہے تو کس کو سمجھنا ہے؟ اللہ کو۔ اس کے نام کے معنی سمجھنے ہیں تو کس کو جاننا ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کی ذات ہی کے ارد گرد ہم سفر کر رہے ہیں، تو جو علم ہے نا، یہ نور ہے، روشنی کا علم ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے راستے میں انتھک کوشش کرتا ہے، حد درجہ محنت کرتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستوں پر صرف انہی کو ہدایت سے چلاتے ہیں۔ جو کوشش کے بغیر کہتا ہے اللہ بڑی چاہت ہے، اللہ پھر کیا ہوا، تو بڑا رحیم ہے، اللہ تو مجھے دنیا بھی میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے، شاپنگ کرنے بھی نہ رہ جائے، کپڑا بھی کوئی نہ رہ جائے، گھر بھی نہ پیچھے ہو، کچھ بھی نہ میرے ہاتھ سے چھوٹے، اور تو بھی مجھے پورا مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم تو محسنین کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اپنا گوا کے پورا جہاد کرتے ہیں بغیر محنت کے۔ اگر اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ملتی تو رب نہیں ملتا، رب کا رستہ نہیں ملتا۔ اس آیت کو یاد رکھ لیں، سورہ روم کی آخری آیت ہے۔ اللہ کسی کو پانا ہے، کسی کو رب چاہیے تو محنت درکار ہے، قربانی درکار ہے، جہاد درکار ہے، اس کے علاوہ رب نہیں ملنے والا۔ اللہ رب العزت کی جو ہدایت ہے، اس کے لیے 10 احکامات ہمیں سمجھنے ہیں۔ نمبر 1، ہدایت جو ہے، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، حق کی پہچان کروانا چاہتا ہے، اللہ اس کو نماز کی فضیلت کی سمجھ دے دیتا ہے۔ یہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے نا، تو اس کو کوئی اور عام سی چیز دے دے، اس کو نماز کی فضیلت کی سمجھ آ جاتی ہے۔ بھلا سوچیں، جس کو نماز کی قدر آ گئی، اس سے نماز چھوٹے گی؟ اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہا کرے کہ نماز ہمیشہ 100% ہر حال میں ہم نے خشوع اور بڑی اچھی ہی پڑھنی ہے۔ انسان ہیں، کمزور ہیں، مرے جا رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، گر رہے ہیں، پڑھ لو، کبھی ماڑی کبھی اچھی، فرض ادا کر لو۔ ہر حال میں اللہ اسے جو ہے وہ ایسی طاقت دے دیتے ہیں، جب اللہ کیا دیتے ہیں اس کو ہدایت۔ یہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ایسے اس پر چلنے لگ جاتا ہے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے اسے اللہ طاقت دے دیتے ہیں، اب جو کام اللہ کو پسند ہوتا ہے نا، وہ اسے کرنے کی توفیق ملنے لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اسے قوت دے دیتے ہیں، اس کے دل میں نا شوق پیدا ہونے لگ جاتا ہے، کوئی پہنچے نہ پہنچے، جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایسا اپنے کام میں، مشن میں مگن ہو جاتا ہے، وہ کام کر گزرتا ہے جو عام طور پر اسے کرنے کی قوت اہلیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا میں یہ کر لوں، مگر اللہ ایسی طاقت دیتا ہے وہ وہی کر گزرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ابابیلوں سے اگر وہ سب کروا سکتا ہے، جیسے کہ سورہ فیل کے اندر آتا ہے، ہم سب کیڑے مکوڑوں سے بڑھ کر نہیں ہیں، ہم سب ذروں سے بڑھ کر نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو کام ہم سے کرواتا ہے نا، اس کی رحمت کرواتی ہے، بس ہمیں پہلا قدم اٹھانا ہے، باقی سب وہ کر گزرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہدایت کی مخالف چیزیں ہوتی ہیں، اللہ اسے دور کرنے لگ جاتا ہے۔ پہلا قدم محنت کر کے وہ اٹھاتا ہے، وہ برائی سے نفرت کرتا ہے، برائی سے دوری اختیار کرتا ہے، پھر اللہ توفیق دیتے ہیں، برائیاں خود اس سے دور ہونے لگ جاتی ہیں۔
آہستہ آہستہ یہ ہیں اللہ کی ہدایتیں جو اللہ اس پر کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسا شوق اپنی جنت کا پیدا کرتے ہیں۔ غزوہ احد چل رہی تھی، ایک صحابی لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے اچانک ہی اس کے دل میں اتنا شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی تیر تلوار تیزی سے چلنے لگتے ہیں۔ دوسرا بندہ اس سے پوچھتا ہے تم میں ایک دم سے کرنٹ کیسے آ گیا؟ میں نے تو لفظ بدلے ہیں، مطلب اتنی تمہیں جلدی لگ گئی۔ کہتا ہے مجھے احد کے پیچھے پہاڑ ہے احد، اس کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ گئی اور منٹ میں لڑتے لڑتے وہ شہید ہو جاتا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے جسم میں ایسا شوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ نماز فرض تو کیا، پھر وہ سنتیں، پھر وہ نفل، پھر وہ تہجدیں، رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عبادت بھی رغبت کے بغیر نہیں ہوتی، عبادت بھی اللہ کی عطا ہے، عبادت بھی اللہ کی توفیق ہے، یہ وہ ہدایت ہے وہ جسے دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ مرحلہ، ترتیب بڑی خوبصورت مجھے یہ پسند آئی، ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے۔ یہ جب میں ان کو دیکھ رہی تھی نا تو میں کہہ رہی تھی اللہ کتنی علماء کی محنتیں ہیں جنہوں نے لکھتے وقت یہ کر ڈالی۔ ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے وہ لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوتی ہے، حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو، ایمان کی مٹھاس اسے نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لوگوں کے لیے وہ بندہ کیا ہے؟ پاگل ہے، گھر چھوڑا ہے، کام چھوڑے ہیں، زندگی کو پیچھے کیا ہوا ہے، اپنا ہوش نہیں ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے بس یہ مزہ، یہ ایمان کی مٹھاس صرف وہ بندہ پاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ ساری پچھلی توفیق دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایسی سمجھ اور بوجھ دیتا ہے کہ وہ جان لیتا ہے کہ میری تو ضرورت ہی اللہ ہے، میں تو اس کے بغیر جی نہیں سکوں گا، اگر میرے تعلق میں کمی آ گئی تو میں تو دنیا میں ضائع ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ اسے یہ سمجھ دے دیتا ہے، اس کے بعد اس کا جھکاؤ، اس کی توجہ ساری کی ساری گناہوں سے دور کر کے اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جو اس کے وبال کا شکار ہو جاتے ہیں یہود و نصارہ، اللہ ہم سب کو جو ہے ان کی نفرت اس کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ امام حامد غزالی بیان کرتے ہیں مجاہدہ یعنی ہمت، کوشش، یہ چابی ہے کس کی؟ ہدایت کی۔ المفتاح، یہ چابی ہے ہدایت کی۔ جو ہدایت پانا چاہتا ہے وہ ہدایت کی چابی کو پہلے پالے، اور ہدایت کی چابی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں کوشش، محنت، قربانی، مجاہدے سے یہ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اس کو ہم سب کا مقدر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ کل کے لیے یا پھر یہ کہ آج جو نام یاد کر لیے تھے، پہلے وضاحت کروں یا پہلے آپ کو نام دے دوں؟ چلیں، سدرا کہہ دیا کہ پہلے وضاحت ہوگی تو زیادہ اچھے محبت سے یاد کیے جائیں گے۔ کل پھر پہلے نام کی وضاحت کروں گی، جتنی وضاحت ہو گئی وہ نام آپ کو دے دیے جائیں گے۔ آج آپ کا کام کم ہو گیا، 4 نام جنہوں نے نہیں یاد کیے وہ آج کر کے آئیں، ٹھیک ہے؟ 4 نام جو پہلے پڑھائے گئے تھے، اللہ، الرحمن، الرحیم، الہادی، یہ 4 نام جن کو یاد ہے وہ دوہرا کے پکے کر لیں، جن کو نہیں یاد وہ یاد کر کے آئیں، باقی انشاءاللہ العزیز کل دیکھیں گے۔